اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کتاب اور وارثان کتاب کے عنوان سے امام بارگاہ اہل بیت میں جو سلسلہ ہم نے آج سے 7 روز قبل شروع کیا تھا، آج وہ الحمدللہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے رب نے تمہاری جانب نور بھیجا ہے اور کھلی ہوئی کتاب بھیجی ہے، اور یہ نور وہ ہے جو نور مجسم ہے، یہ نور وہ ہے جو علم کا پیکر ہے، یہ نور وہ ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لاتا ہے، یہ نور وہ ہے کہ جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ نور وہ ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے باہر لاتا ہے، یہ نور وہ ہے جو بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، یہ نور وہ ہے جو گنہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، یہ نور وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے اگر وہاں صاحب قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہو تو یہ اس طرف سے گزر جائے تو وہ عذاب رحمت میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ایسا نور ہے جس سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، اور اس نور سے وابستگی کے لیے کتاب سے وابستگی بھی ضروری ہے۔ کتاب سے وابستگی کی ہماری در حقیقت زندگی کا اہم ترین جزو ہے۔ یا یہ عرض کروں کہ اگر زندگی کامیاب و کامران بنانا ہے تو کتاب سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور کتاب سے وابستہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وارثان کتاب سے بھی وابستگی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس لیے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں، کلام الہی میں ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ ان آیات کی جب آپ تلاوت کیجئے تو ان کے معنی اور مفاہیم ہم پر واضح نہیں ہوتے جب تک ہم وارثان کتاب کے پاس نہ پہنچ جائیں، جب تک ہم ان سے گفتگو نہ کریں اور معنی کی جستجو نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، میں مسلسل 7 دن سے آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات سنا رہا ہوں کہ جن آیات کی تفہیم بغیر وارثان کتاب کے ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں اب تمہید کا بالکل وقت نہیں ہے، براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 66واں سورہ، سورہ تحریم۔ سورہ تحریم کی 9ویں آیت بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو وارثان کتاب کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی، جن کے معنی اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتے جب تک ہم وارثان کتاب سے وابستہ نہ ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں یہ سورہ تحریم جو 66واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 9ویں آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے اس آیت میں جو ظاہری حکم ہے وہ حکم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کی 63 سالہ زندگی میں مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میں نے بڑے عجیب فقرے صرف کیے ہیں کہ نبی کریم کو حکم دیا جا رہا ہے مگر ظاہراً اس کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا النبی، علامتوں میں گفتگو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں نبی نہیں فلاں مراد ہیں، فلاں نہیں فلاں مراد نہیں، براہ راست یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا، یعنی اب اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں نبی نہیں فلاں مراد ہیں لہٰذا انہی نے نہیں پورا کیا ہوگا، نہیں، نبی کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو، جنگ کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ لیکن پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی اس بات کی گواہ ہے، جتنے بھی سیرت نگار ہیں آپ ہر سیرت نگار کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، علامہ مسعودی سے لے کے علامہ شبلی نعمانی تک ہر شخص نے یہی لکھا کہ پیغمبر اسلام نے 63 سال تک جو جنگیں کی ہیں وہ ساری جنگیں کافروں سے کی ہیں۔ توجہ ہے، ساری جنگیں کافروں سے کی ہیں۔ 82 غزوات ہیں، 82 جنگیں ہیں جو نبی کریم کی زندگی میں ہوئیں، وہ ساری کی ساری جنگیں کس سے ہوئیں؟ کافروں کے ساتھ۔ اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو، جنگ کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ لیکن یہاں ساری جنگیں کافروں کے ساتھ، بدر ہوئی تو کافروں کے ساتھ، احد ہوئی تو کافروں کے ساتھ، احزاب ہوئی تو کافروں کے ساتھ، یہ ساری جنگیں کافروں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور جنگ خیبر ایسی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی، اس کا بھی کوئی تعلق منافقوں سے نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی کریم نے پروردگار کی حکم عدولی کی، یعنی اللہ نے حکم دیا اور انہی نے مانا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا تصور کرنا گناہ عظیم ہے۔ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور نبی کریم اس پر عمل نہ کریں، یہ ناممکن ہے۔ حکم ہوگا، عمل ہوگا، لیکن ظاہراً پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو منافقوں کے ساتھ لڑی گئی ہو۔ تو عزیزان محترم، اب امت مسلمہ جواب دے کہ پھر اس آیت کو معنی کیسے عطا کیے جائیں گے، اس آیت کو مفہوم کیسے ملے گا، کیونکہ یہ آیت تو بے معنی ہو رہی ہے، مفہوم گنجلک ہو رہا ہے کہ ایک طرف حکم مل رہا ہے جنگ کرو کافروں سے، منافقوں سے، لیکن نبی کریم ساری زندگی کافروں سے جنگ کرتے رہے اور 63 سالہ حیات کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پھر منافقوں سے جنگ کب کی؟ تو منافقوں سے جنگ کی ہی نہیں، اور کی ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت پہ عمل نہیں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ حکم دے اور نبی نہ مانے، اس پہ عمل نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، اس مرحلے پر جب مشکل درپیش تھی کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ نبی کریم نے کیسے جنگ کی اور کس مرحلے پہ جنگ کی، منافقین کے ساتھ کون سے وہ مرحلے تھے، کون سی وہ جنگیں تھیں، جب مارکہ آرائی ہوئی تو اس میں کہیں بھی نبی نظر نہیں آتے، لیکن نبی کریم کی ایک حدیث نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہ حدیث بھی سارے مسلمانوں کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اس کائنات میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ زمین نہیں تھی مگر میرا نور تھا، آسمان نہیں تھا مگر میرا نور تھا، چاند اور سورج کی قندیلیں روشن نہیں تھی مگر میرا نور تھا، ستاروں کا جھرمٹ نہیں تھا مگر میرا نور تھا، دریا نہیں تھے مگر میرا نور تھا، اس میں کشتی روا نہیں تھی مگر میرا نور تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ کائنات نہیں تھی مگر نبی تھے۔ اس کے بعد فرمایا آپ نے انا والی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ اب نبی فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ جب نبی نے یہ کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں تو بات ختم ہو گئی، آیت معنی تک پہنچ گئی، آیت کا مفہوم روشن ہو گیا کہ جب نبی اور علی ایک ہی نور ہیں تو عزیزان محترم، جو جنگ کفار کے ساتھ ہوئی تھی وہ ساری جنگیں کس نے لڑی تھی؟ کیا نبی نے لڑی تھی؟ ایک جنگ بھی دکھا دیجئے مجھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہو۔ کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی زنجیریں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لہذا جب رحمت بن کر آئے ہیں تو جنگ کر نہیں سکتے۔ تو وہ جنگیں بھی جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ نبی کی زندگی میں ہوئی، وہ ساری جنگیں کس نے لڑی؟ ان جنگوں کا فاتح کون ہے؟ بدر کا فاتح علی ہے، احد کا فاتح علی ہے، احزاب کا فاتح علی ہے، خیبر کا فاتح علی ہے، ہر جنگ کا فاتح علی ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ جنگیں بھی علی نے لڑی۔ اور اب منافقین کے ساتھ جو جنگیں ہوئی وہ کون سی جنگیں ہیں؟ وہ جنگیں ہیں صفین، نہروان، جمل۔ تو یہ جنگیں کس نے لڑی؟ یہ بھی علی نے لڑی۔ حکم کسے آیا تھا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا العلی نہیں تھا، نبی تھا۔ اے نبی آپ جہاد کرو۔ جہاد کیا کس نے؟ علی نے۔ کافروں سے جنگیں کس نے کی؟ علی نے۔ منافقوں سے جنگیں کس نے کی؟ علی نے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ حکم نبی کو ملتا ہے اور عمل علی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ حکم کس کو ملا؟ نبی کو۔ اور جنگیں کی کس نے؟ علی نے۔ یا یہ کہوں کہ صاحب کتاب کو حکم ملا تھا اور وارث کتاب نے عمل کیا۔ توجہ ہے نا؟ وارث کتاب جو تھا اس نے کتاب کی آیت کو معنی عطا کیے اور جنگ کی۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا کہ یا علی، یقیناً آپ نے راہ خدا میں اتنی جنگیں کی ہیں، اس کا صلہ تو پروردگار عالم دے گا، لیکن یہاں ایک تحفہ ہم سے بھی لے لو۔ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر و نفاق۔ کہا اے علی، آپ سے جو محبت کرے گا وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے، یعنی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ کا بغض، آپ کی دشمنی، آپ کا انکار کفر ہے اور نفاق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ کہ آپ سے محبت کرنے والا مومن بھی ہے، متقی بھی ہے۔ یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا
وہ مومن بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا۔ اور میں کہہ چکا ہوں کسی ابتدائی تقریر میں کہ محبت کا معیار مسلک نہیں ہے، محبت کا معیار شجرے کی طہارت ہے۔ توجہ نا، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، محبت وہی کرے گا جس کا شجرہ پاک ہوگا۔ پوری توجہ رہے، تو مومن بھی ہے متقی بھی ہے۔ اور جو آپ سے بغض رکھے، جو آپ کی ولایت کا انکار کرے، جو آپ کے فضائل و مناقب پہ شک کرے، وہ کون ہے؟ وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اب عزیزان محترم، میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ کیا غضب کر دیا آپ نے کہ جو علی کا انکار کرے اسے دوہری سزائیں، اسے 2 سندیں دی آپ نے کہ وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے۔ لیکن پورے قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، قرآن نے اسے ایک ٹائٹل دیا، ایک سند دی، اور کہا وہ مشرک ہے۔ توجہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے وہ فقط مشرک، جو انبیاء کا انکار کرے قرآن نے ان کے لیے صرف ایک ٹائٹل استعمال کیا اور کہا وہ کافر ہیں۔ یعنی انبیاء کا انکار کرنے والے فقط کافر، اللہ کا انکار کرنے والے فقط مشرک، لیکن علی کا انکار کرنے والے کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں۔ بھئی توجہ ہے، علی کا انکار کرنے والے کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کے فضائل کا انکار کرے، اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے، اگر کوئی علی کے معجزات کا انکار کرے، تو علی کی تلوار سے کون مارا گیا؟ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں 82، ان جنگوں میں علی کی تلوار نے کسے مارا، کسے کاٹا، کون قتل ہوا؟ بھئی یا تو کافر یا منافق۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، اب اگر کوئی علی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فضائل کا انکار کرتا ہے، ولایت کا انکار کرتا ہے، تو پریشان بالکل نہ ہوئیے گا، اس کا شجرہ پہچان لیجئے گا، وہ یا تو کسی کافر کا بیٹا یا منافق کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ یا تو کسی کافر کا بیٹا ہے یا کسی منافق کا بیٹا ہے، وہ انکار کر کے اپنے شجرے کا اعلان کر رہا ہے۔ بہت توجہ زان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اللہ کے انکار کرنے والے کو، توحید کے منکر کو ایک ٹائٹل دیا، مشرک ہے، اور جو نبی کا انکار کرے، انبیاء ما سبق کا انکار کرے، وہ کافر ہے، مگر جو علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ، یا رسول اللہ، جو اللہ کا انکار کرے فقط مشرک، جو انبیاء ما سبق کا انکار کرے فقط کافر، جو علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں امت کو بتایا کہ اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ ایک نور ہے جو زمین اور آسمان پر محیط ہے۔ ہم نے اللہ کو دکھایا نہیں ہے، فقط بتایا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو انکار کرے سزا بھی ایک ہو، تو جو انکار کرے گا مشرک کہلائے گا۔ ہم نے انبیاء کے بارے میں بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ مثلا ہم نے انہیں بتایا کہ آدم ابو البشر ہیں، شجر ممنوعہ کے قریب گئے، جنت سے نکالے گئے، اور جب جنت سے نکالے گئے تو ان کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ ہم نے امت کو، آدم کو جنت سے نکلتے ہوئے دکھایا نہیں ہے، دنیا کو وجود میں آتے ہوئے
دکھایا نہیں ہے، صرف بتایا ہے۔ ہم بتاتے جا رہے ہیں، یہ مانتے جا رہے ہیں۔ اب عدل کا تقاضا یہ، جو نہ مانے اسے سند بھی ایک دی جائے گی، ٹائٹل بھی ایک دیا جائے گا، کافر کہلائے گا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اللہ کے ایک نبی ہے نوح۔ نوح وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے 2500 سال کی عمر دی، 900 سال تک دین کی تبلیغ کی، 35,000 سال تک نوح کے جانے کے بعد بھی شریعت نوح نافذ رہی۔ اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہی نے امت کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر امت کے خلاف بد دعا کی، بد دعا قبول ہوئی، سیلاب آیا، ساری کائنات بہہ گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نجات میں آ گئے۔ تو ہم نے نوح کو، لوگوں کو کشتی نجات میں بیٹھاتے ہوئے دکھایا نہیں ہے، ہم نے صرف بتایا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ سزا بھی ایک ہوگی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ سلیمان ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کی حکومت چرند پر بھی ہے، پرند پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، اور وہ ساری زبانیں جانتے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ان کا تخت ہوا کی دوش پر سفر کرتا ہے۔ تو ہم نے سلیمان کے تخت کو ہوا کی دوش پر سفر کرتے ہوئے دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے صرف بتایا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے، جو نہ مانے سزا ایک دی جائے گی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ داؤد ایک ایسے پیغمبر تھے کہ جن کے ہاتھ میں لوہا آتا موم ہو جاتا۔ ہم نے لوہے کو موم کرتے ہوئے داؤد کو دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ موسیٰ ایک ایسے پیغمبر تھے کہ جنہی نے دریائے نیل کے سینے پہ سفر کیا، پانی کے اوپر سے 3 لاکھ کا لشکر لے کے چلے گئے۔ تو ہم نے انہیں دریائے نیل پر موسیٰ کو سفر کرتے دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ اب جو انکار کرے گا، عدل کا تقاضا ہے، سزا بھی ایک دی جائے گی، کافر قرار پائے گا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ ایسے پیغمبر تھے کہ مردوں میں ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرتے ہوئے اپنی امت کو دکھایا نہیں ہے، صرف بتایا ہے۔ لہٰذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اب سزا بھی ایک دی جائے گی، مگر علی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے علی کے بارے میں انہیں صرف بتایا نہیں ہے، بلکہ میدان غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے۔ تو ہم نے انہیں علی کے بارے میں صرف بتایا نہیں ہے، دکھایا بھی ہے۔ تو اب دیکھنے کے بعد بھی انکار کرو گے تو سزائیں بھی دوہری ہیں، ٹائٹل بھی دوہرے ہیں، کافر بھی کہلاؤ گے اور منافق بھی کہلاؤ گے۔ عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دکھایا بھی اور بتایا بھی، اور لوگوں نے دیکھ کر مانا بھی اور مان کر انکار بھی کیا۔ ایسی مثالیں بھی تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی، اور ایسی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ جب خود ان بزرگان دین نے لوگوں کو ان کی عظمت کا احساس کرایا، جنہوں نے ساری زندگی ان کی عظمت کا انکار کیا، وہ کچھ مرحلے ایسے آئے کہ وہ بھی ان کی عظمت بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو تاریخ کے دامن میں ہر طرح کے فضائل و مناقب آپ کو ملیں گے، ہر طرح کے مسائل ملیں گے، لیکن جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کتاب بغیر وارثان کتاب کے نہیں سمجھی جا سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، اب راوی کہتا ہے، اور یہ واقعہ اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہزاروں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتنی ہزاروں،
ایک کتاب میں نہیں، ہزاروں ہمارے سنی بھائی یہاں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل سنت والجماعت حضرات ہمارے لائیو اس پروگرام کو مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس واقعے کا ایک ایک لفظ ہم سے افہام و تفہیم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ سوچیے، غور کیجیے۔ واقعہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کی گلیاں ہیں، اور مدینے کی گلیوں سے امام حسین کا گزر ہو رہا ہے۔ امام حسین مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک گلی کے کونے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس بھیڑ میں خلیفہ وقت کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ بیٹے کا نام ہے عبداللہ، توجہ، یعنی عبداللہ ابن عمر خطاب، توجہ ہے۔ وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، اور کھڑا ہوا اپنے شجرے پر، اپنے حسب پر، اپنے نسب پر افتخار کر رہا ہے۔ خلیفہ نہیں، خلیفہ کا بیٹا، توجہ رہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہزاروں کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور شہادت نامے جو امام حسین کے تعلق سے ہمارے برادران اہل سنت میں پڑھے جاتے ہیں، محرم کے زمانے میں ان شہادت ناموں میں نظم بھی کیا گیا ہے یہ واقعہ۔ ہزاروں شہادت ناموں میں ہزاروں شاعروں نے اسے نظم بھی کیا ہے، اتنا مشہور واقعہ ہے یہ۔ مگر اس میں کیا پیغام ہے؟ توجہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ خلیفہ وقت کا بیٹا مدینہ منورہ ایک گلی کے کونے پر کھڑا ہوا افتخار کر رہا ہے۔ امام گزرے، امام حسین، اور آپ نے دیکھا کہ وہ افتخار کر رہا ہے اپنے شجرے پر، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کون ہو؟ بیان کیا کر رہے ہو اور ہو کون؟ توجہ رہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ تم غلام زادے ہو۔ توجہ رہے، کیا کہا؟ کہ تم غلام زادے ہو۔ جیسے یہ فقرے کہے تو عبداللہ کو تھوڑا جلال آیا، اور بھئی حاکم وقت کا بیٹا ہے، توجہ رہے، اور جلالی باپ کا جلالی بیٹا ہے۔ کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ امام نے فرمایا ابھی تک تو یہ کہا تھا کہ تم غلام زادے ہو، اب اور سن لو تمہارا باپ بھی غلام زادہ ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ۔ میں نے یہ روز اول ہی کہا تھا کہ میں اختلافی چیزیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں جسے ساری امت مانتی ہے، اور میں نے حوالے دے دیے آپ کو کہ ہزاروں کتابوں میں ہے، شہادت ناموں میں یہ واقعہ بالکل ایسے جیسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تم بھی غلام زادے، تمہارا باپ بھی غلام زادہ۔ اب عبداللہ کو بہت غصہ آیا، تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ کو غصہ آیا اس بات پر، مگر احترام حسین میں کچھ کہہ نہ سکا، غصے میں اپنے باپ کے پاس آیا۔ توجہ رہے، غصے میں اپنے باپ کے پاس آیا۔ عبداللہ کون ہے؟ یہ جناب مختار ثقفی کا بہنوئی ہے۔ جن لوگوں نے مختار نامہ پڑھا ہے یا دیکھا ہے سیریل، اس میں دیکھا ہوگا کہ یزید سے سفارش کر کر جناب مختار ثقفی کو جو زندان سے باہر نکلواتے ہیں وہ یہی عبداللہ ہیں۔ تو عبداللہ غصے میں باپ کے پاس آئے، اور باپ سے آگے کہا کہ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ باپ کون ہے؟ خلیفہ وقت۔ توجہ رہے، دربار لگا ہوا ہے، اور سارے مصاحبین، وزراء، حاشیہ نشین بیٹھے ہوئے۔ عبداللہ نے کہا مجھے کچھ آپ سے بات کرنا ہے، انہوں نے اشارے سے روک دیا، رکو۔ راوی کہتا ہے وزیر مالیات بیٹھا ہوا تھا، میر منشی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ حساب و کتاب کر رہے تھے خلیفہ وقت، جس وقت عبداللہ داخل ہوئے دربار میں۔ انہی نے کوئی توجہ نہیں دی، بیٹا ہے سن لیں گے بات، پہلے جو کام کر رہے ہیں اس کو کر لیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ بیٹے نے پھر دوبارہ کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ باپ نے پھر اشارے سے روک دیا، پھر اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر انہی نے تیسری بار تھوڑا بلند آواز سے کہا بابا میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کچھ کام ہے آپ سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
اب راوی کہتا ہے کہ وہاں میر منشی بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا، مالیات کا شعبہ ہے، حساب کتاب میں مصروف تھے، اس کو روک کر ان سے کہا کہ بتاؤ کیا کہنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے ضروری کام میں مصروف ہوں، بچہ بار بار آپ سے کوئی مطالبہ کرے تو آپ بے توجہی کے ساتھ کہتے ہیں اچھا کہو کیا کہنا ہے، یعنی اس کی بات سن کر پھر واپس اپنے کام میں لگنا چاہتے ہیں۔ توجہ نا، یہ لہجہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ تو کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا مجھے امام حسین نے غلام زادہ کہا ہے۔ ان کا اچھا، پھر اس کے بعد میر منشی سے کہا بتائیں اور کیا معاملات ہیں، کیسے کس طرح سے۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ مجھے غلام زادہ کہا ہے اور بابا نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کچھ کہا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، بہت توجہ۔ پھر عبداللہ نے جلال کے عالم میں کہا بابا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین نے مجھے غلام زادہ کہا ہے؟ آپ کو بھی غلام زادہ کہا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ غصہ دلانے والی ترکیبیں ہوتی ہیں نا، بچے باپ کو جلال دلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں تاکہ باپ کو یہ ایکشن لے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تب بھی یہی انداز ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، کہ آپ سنی نہیں رہے ہماری بات، اس نے تو یوں کہا ہے۔ بھائی بھائی کی شکایت کرتا ہے، بہن بہن کی شکایت کرتی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب عبداللہ نے پھر جلال کے عالم میں کہا آپ کو بھی غلام زادہ کہا ہے۔ اب راوی کہتا ہے جیسے یہ سنا کہ آپ کو غلام زادہ کہا ہے، خلیفہ وقت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور کہا اچھا حسین نے ہمیں غلام زادہ کہا ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ، کہا ہمیں غلام زادہ کہا ہے۔ میر منشی سے کہا لاؤ کاغذ اور قلم، کاغذ اور قلم لیا اور کہا عبداللہ جاؤ لکھا لاؤ۔ عبداللہ لکھا لاؤ۔ اب عبداللہ سمجھ رہے تھے بابا غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے اور اس کے بعد امام حسین کو کوئی تعزیر دیں گے، سزا دیں گے، دربار میں بلائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن ہوا کیا کہ جاؤ لکھا لاؤ۔ اب پھر عبداللہ نے اپنا دماغ لگایا کہ اچھا میرے بابا خلیفہ وقت ہیں، ایسے کسی کو دربار میں بلا کے کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلے ثبوت چاہیے۔ توجہ، تب کوئی سزا دیں گے۔ تو یہ لکھوانے کے لیے جو بھیج رہے ہیں گویا جو انہی نے بولا ہے اس کا ثبوت ہو جائے گا۔ توجہ رہے، اب اپنے اسی دماغ اسی ذہن کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں، امام حسین کو تلاش کر رہے ہیں، مگر امام حسین نظر نہیں آتے۔ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی وہاں دیکھتے ہیں۔ اچانک کسی مومن سے ملاقات ہو گئی، کہا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا حسین ابن علی کو۔ تم نے دیکھا ہے؟ کہاں میں تو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہاں ہیں؟ کہا روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ وہیں پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام حسین بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اب انتظار کرنے لگے کہ تلاوت ختم ہو تو ہم کاغذ اور قلم ان کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ نے جو کہا ہے وہ لکھ دیجئے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ امام نے تلاوت تمام کی، قرآن بند کیا، عبداللہ روضہ رسول میں داخل ہوئے۔ امام ابھی مرقد کے قریب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں آپ نے بھی کہا تھا نا کہ میں غلام زادہ ہوں اور میرے باپ بھی غلام زادے ہیں؟ تو مسکرا کے فرمایا ہاں کہا تو تھا، میں اس پر قائم ہوں۔ توجہ رہے، میں اس پر قائم ہوں، میں نے اپنا بیان نہیں بدلا۔ کہ اگر نہیں بدلا ہے تو لیجئے لکھ دیجئے، لیجئے لکھ دیجئے۔ کاغذ بھی دیا، قلم بھی دیا۔ توجہ رہے، کہاں سے آیا ہے؟ دربار خلافت سے آیا ہے۔ کہاں پر آیا ہے؟ روضہ رسول پہ آیا ہے۔ نانا سے خطاب کر کے کہنے لگے نانا اپنی اپنی قسمت ہے، آپ نے مانگا تھا، کاغذ اور قلم نہیں ملا تھا اور مجھے وہیں سے بن مانگے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
لبیک توجہ. نانا آپ نے امت سے کاغذ اور قلم مانگا تھا، آپ کو نہیں دیا امت نے. نانا میں نے اسی امت سے منگا لیا. میں نے وہیں سے قلم بھی منگایا، کاغذ بھی منگایا، اور لکھ دیا کہ تم بھی غلام ہو، تمہارا باپ بھی غلام ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب وہ بڑے خوش عبداللہ اسے لے کے دربار میں پہنچے کہ اب میرا کام ہو گیا. اب تو امام حسین کو ضرور کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، کوئی نہ کوئی تعزیر ملے گی. آئے، دربار سجا ہوا تھا ویسے ہی. بابا یہ لیجئے میں لکھا لایا. کہا کیا لکھا لائے؟ کہا حسین نے لکھ دیا کہ تم بھی غلام، تمہارا باپ بھی غلام. توجہ چاہتا ہوں. تم بھی غلام، تمہارا باپ بھی غلام. کہا لاؤ دکھاؤ. لیا. اس کے بعد اسے موڑا، پھر اور چھوٹی تہ بنائی اس کی، اور اس کے بعد کہنے لگے عبداللہ اسے تم ہی اپنے پاس رکھ لو. توجہ رہے اور میری وصیت سنو، یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. یہ پروانہ نجات ہے. جب میں مر جاؤں قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. مر جاؤں تو میری قبر میں اسے رکھ دینا. تو یہ وہ وارثان کتاب ہیں جن کی سند غلامی بڑے بڑوں کے لیے شرف ہے. جن کی غلامی پہ آپ کو ناز ہے وہ ان کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں. شہادت نامے کے ہی ایک شاعر ہیں علامہ حافظ عارف اکبر آبادی. انہی نے 4 مصروں میں اس پورے واقعے کو نظم کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تائید خدا وند عہد مانگتے ہیں. دیکھیں شہادت نامے سنا رہا ہوں. علماء اہل سنت نے بہت سے علماء نے اس کو نظم کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تائید خدا وند عہد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. یا علی کہنا بدعت کہتے ہیں جو، وہ سنیں. یا حسین کہنا سنت فاروقی ہے. بھئی اللہ جانے کون کون اس جملے کو سمجھا. توجہ چاہتا ہوں. یہاں باپ کی بات کر رہے ہیں، بیٹے سے مدد مانگی جا رہی ہے. تائید، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے مدد بڑے بڑوں نے مانگی ہے. صرف خالی عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے. تائید خدا وند عہد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. پایا ہے امامت کو جو مائل بکرم، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سب مل کے بولیں باواز بلند. توجہ ہے نا. تو یہ ہیں جن کی غلامی پر بڑے بڑوں نے ناز کیا ہے، فخر کیا ہے. تو میں یہی تو کہتا ہوں اپنے تمام برادران ایمانی و اسلامی سے کہ پھر ان کی غلامی کرو نا جن کی غلامی پہ وہ بھی فخر کر رہے ہیں، جن کے غلام کہنے پر آپ فخر کرتے ہیں. توجہ ہے. یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی غلامی پہ سب نے ناز کیا ہے. اور بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. تھوڑا سا آج کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں. ابھی چھوٹے بھائی کا تذکرہ آپ نے سنا.
اور اس کے بعد پھر پہنچنا ہے ہمیں اس منزل تک جو تاریخ آج منسوب ہے جس شہید سے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ تو بات امام حسین کی ہو رہی تھی، اب آئیے امام حسن کو دیکھ لیجئے کہ امام حسن کون ہیں۔ امام حسن وہ ہیں کہ جنہی نے دین کے تحفظ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ وارثان کتاب کا تھا، اور وارثان کتاب نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آن یک شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نخیزت آتش پیکاروں کی پشت پازد بر سر تاج و نگی۔ توجہ دیکھیں امام حسن کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شمع شبستان حرم ہے جو ساری امت کی حفاظت کے فریضے کو انجام دے رہی ہے، اور وہ شمع شبستان حرم کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے حسن مجتبیٰ۔ تا نخیزد آتش پیکاروں کی پشت پازد بر سر تاج و نگی۔ اور وہ حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جس نے اس لیے تخت کو ٹھوکر مار دی، اس لیے تاج کو ٹھوکر مار دی کہ فتنہ و فساد کی آگ نہ روشن ہونے پائے۔ توجہ، یہ ہیں امام حسن کہ فتنہ و فساد کی آگ روشن نہ ہونے پائے، اس لیے تخت بھی ٹھکرا دیا، تاج بھی ٹھکرا دیا۔ اور اسی مفہوم کو جو میں نے ابھی علامہ اقبال کے الفاظ میں فارسی میں پیش کیا، علامہ عرفان حیدر آبادی شہید نے اردو میں نظم کیا۔ کہتے ہیں کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ۔ شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ۔ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں غلط، وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں غلط، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے ساتھ۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا آپ، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے ساتھ۔ کب صلح کی تھی معاہدہ امن تھا فقط، کب صلح کی تھی معاہدہ امن تھا فقط، کعبے کا فخر صلح کرے اہرمن کے ساتھ، کعبے کا فخر صلح کرے اہرمن کے ساتھ، جو اللہ کے وجود کا انکار کرے۔ توجہ ہے نا۔ اور آپ کے سامنے ہوگا یزید کا وہ قصیدہ جس میں اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے، جب امام حسین کا سر دربار یزید میں پہنچا ہے۔ اب وہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت، میں دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ توجہ چاہتا ہوں، بات امام حسن کی ہو رہی ہے اور پھر مجھے آپ کو حضرت قاسم تک لانا ہے۔ بہت توجہ کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فتنہ و فساد کی آگ کو بجھانے کے لیے تخت اور تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اور اب کردار بھی دیکھ لیں، میں نے ابتدائی مجلسوں میں وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، وہ گفتگو کریں گے، تو ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، سیرت بھی اور فضائل بھی۔ تو آئیے اب سیرت کا ایک رخ دیکھیے آپ، اور یہ وہ پہلو ہے میرے نوجوانوں، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں خاص طور سے، اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ ایک شخص امام حسن کے پاس آتا ہے اور امام حسن سے کہتا ہے کہ سرکار مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ امام حسن فرماتے بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ فرزند رسول میں دیکھتا ہوں کہ سال میں آپ نے ایک تاریخ مقرر کر رکھی ہے، آپ اس تاریخ میں اپنے گھر کا مال و اسباب شاہراہ عام پر رکھ دیتے ہیں، سال بھر جمع کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں خریدتے ہیں، اور اس کے بعد سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سارا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں گھر کے، اور اعلان کر دیتے ہیں
کہ جس کا دل چاہے، جسے جو شے اچھی لگے اور ضرورت مند ہے وہ اٹھا کر لے جائے۔ یہ ہے دیکھیں کردار امام حسن، بہت توجہ، کہ جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے۔ اور راوی کہتا ہے کہ لوگ آتے تھے اور سامان اٹھا کے لے جاتے تھے جس کو جو پسند آیا۔ تو اس نے کہا فرزند رسول، یہ جو آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر سے اٹھا کر باہر لے جا کے رکھ دیتے ہیں، ضرورت کیا ہے باہر رکھنے کی؟ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو اعلان کر دیجئے گھر کے اندر سے لوگ لے جائیں۔ بہت توجہ، اعلان کر دیجئے لوگ گھر کے اندر سے لے جائیں، لیکن نہیں، گھر کے اندر سے نہیں، امام باہر رکھ دیتے تھے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول یہ باہر کیوں رکھتے ہیں، گھر کے اندر سے کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ میرے گھر کے اندر سے آ کر ہر ضرورت مند وہ سامان لے جائے جس کی جو ضرورت ہے، تو جب وہ گھر کے اندر آئے گا اور مجھ سے اس کی آنکھیں چار ہوں گی تو کبھی جب میرا سامنا ہوگا تو اسے احساس ندامت ہوگا، نگاہیں ملا کے بات نہ کر سکے گا کہ ہم ان کے یہاں سے وہ سامان لائے تھے۔ توجہ ہے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ آنے والے سائل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ندامت آئے۔ اب اسے یہ معلوم ہے کہ ہم گھر کے باہر سے لائے ہیں، امام حسن کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کیا لے گیا۔ توجہ ہے؟ یہ لوگ سوچ رہے ہیں، امام فرماتے اس لیے میں گھر کے باہر رکھ دیتا ہوں۔ اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ سیرت ہمارے اماموں کی ہے، مگر اس پہ عمل کرتے ہیں وہ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ نفرت کن سے کرتے ہیں؟ انگریزوں سے، یہودیوں سے۔ مگر معاف کیجئے گا، جو ہم اپنی کتابوں میں اپنے ائمہ کی سیرت پڑھتے ہیں وہ ہمیں خود میں نظر نہیں آتی، وہ ان میں نظر آتی ہے۔ ابھی تو 2 سال سے میں ملک کے باہر جا ہی نہیں پا رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن جب آخری بار میں عشاء پڑھنے گیا تھا 2019 میں، 20 سے تو کرونا شروع ہو گیا، تو جب میں ٹورنٹو گیا کینیڈا، تو شام میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے اپنے میزبان کے ساتھ باہر نکلے ہم۔ جب باہر نکلے تو کئی مکانوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ بہت سا سامان رکھا ہوا ہے۔ وہاں ہر مکان کے سامنے ایک باغیچہ ہوتا ہے، یہ قانونی وہاں پہ کچھ پہلو ہے کہ بغیر آپ باغیچے کا مکان ہی نہیں بنا سکتے، اتنی جگہ آپ کو چھوڑنا ہے مکان کے سامنے۔ تو اس جگہ پر جو لوگوں کے باغیچے کی جگہ تھی، میں نے بہت سارے مکانوں میں دیکھا کہیں بیڈ بہت بڑا رکھا ہوا ہے، اس پہ ایک پولیتھین پڑی ہے وائٹ کلر کی، کہیں صوفہ رکھا ہوا ہے، کہیں کوئی کچن کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کس طرح کا سامان ہے؟ یہ آج ہی رکھا گیا ہے، اور جب کل ہم لوگ آئیں گے چہل قدمی کرنے کے لیے، کل ہم بتائیں گے آپ کو کیسا سامان تھا یہ۔ ہم نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن ہم لوگ چہل قدمی کے لیے اسی راستے پر گئے۔ اب جو گئے تو وہ سامان وہاں موجود نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ سامان وہاں موجود نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا، قاسم حسینی صاحب پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انتقال کر چکے ہیں، تو انہی نے کہا قاسم بھائی نے ہمارے کہ مولانا یہ جو سامان کل آپ نے دیکھا تھا، اصل میں یہاں دستور ہے جب کوئی بھی نیا سامان خرید کے لاتا ہے کوئی، تو پرانے سامان کو چاہے وہ اس نے 1 مہینے پہلے ہی کیوں نہ خریدا ہو، وہ اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے ضرورت مندوں کے لیے، کہ جسے ضرورت ہو کبھی بھی اٹھا کر اپنی سہولت کے اعتبار سے لے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیا بیڈ خریدا، اب پرانے بیڈ کا کیا کریں، کس کو دیں؟ 1000 بار سوچتے ہیں، اچھا چھت خالی پڑی چھت پہ ڈال دو۔ توجہ، برسات میں بیٹھنے میں کام آئے گا، صوفہ اٹھا کے چھت پہ ڈال دو، مطلب گل جائے وہ، کسی کو دینا نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ اگر 1 مہینہ پہلے بھی کوئی سامان لائے تھے خرید کے، اب وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے انہیں، دوسرا لائیں گے تو وہ گھر میں نہیں رکھیں گے، اسٹور روم میں نہیں رکھیں گے، باہر لا کے رکھ دیں گے کہ جو ضرورت مند ہے وہ لے جائے۔ تو یہ سیرت تو ہمارے اماموں کی ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں عمل کے معاملے میں، کتنا دور ہیں۔ صرف خالی محبت کے دعوے کام نہیں آئیں گے،
ائمہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آج اس فرش عزا پہ نیت کر کے جائیے، اگر گھر میں کوئی اضافی سامان ہے اسے اسٹور روم میں سڑائیں گے نہیں، خراب نہیں کریں گے، اسے کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، اپنے بھائی کو دے دیجئے، بہن کو دے دیجئے، محلے والے کو دے دیجئے، کم سے کم اسے برباد تو نہ کیجئے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے گھر میں رہے چاہے برباد ہو جائے۔ تو اس سوچ کو بدلیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آپ دیکھیں امام حسن سے یہی آدمی پوچھتا ہے کہ فرزند رسول آپ سال بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، امام ہو کے مزدوری کرتے ہیں، امام علی نے بھی مزدوری کی ہے، سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور جو پیسہ جمع کرتے ہیں وہ شام میں آ کر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل کہاں سے ضرورت پوری ہوگی۔ فرزند رسول کم سے کم کل کے بارے میں سوچا کیجئے، کچھ تو بچا کے رکھ لیا کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کا جواب سنیں۔ میرے امام نے فرمایا کہ جب میرے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور میرے سامنے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے، میں اسے اپنے پاس روکتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ توجہ، میں اس پیسے کو اپنے پاس روکتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے ضرورت مند کے لیے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لوں اور میرا مالک میرے لیے اپنا ہاتھ روک لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے؟ تو کبھی اس زاویے سے بھی اماموں کی سیرت پڑھی آپ نے؟ کبھی اس زاویے سے بھی سوچا، یا صرف یہی سوچا کہ خزانے جمع کرتے رہو، بینک میں پیسہ اکٹھا کرتے رہو، کرونا وائرس کے زمانے میں جسے مرنا ہے مر جائے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کبھی اپنی ذمہ داریوں کے لیے سنجیدہ ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا امام سے زبانی رشتہ ہے، قلبی رشتہ نہیں ہے۔ قلبی رشتہ جب امام سے ہوتا ہے تو انسان وہی کرتا ہے جو ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کبھی ان جہتوں سے بھی غور کیا کیجئے کہ ہم امام کی سیرتوں سے کتنا دور ہیں، ہمیں اس سے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ بس آج کے حد تک میں نے گفتگو تمام کی۔ تو ایسے باپ کے بیٹے ہیں قاسم، جن سے آج کی تاریخ منسوب ہے اور جن کے مجھے آج مصائب پڑھنے ہیں۔ عزاداروں، حضرت قاسم یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو بہت کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو بہت کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے، اور انہیں ان کے چچا امام حسین نے پالا ہے۔ امام حسین نے ان کی پرورش کی ہے۔ کتنے چھوٹے تھے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جب یتیم ہوئے، راوی کے فقرے ہیں کہ 28ویں صفر تھی اور سن 50 ہجری ان کے بابا کا جنازہ گھر سے قبرستان کے لیے روانہ ہوا، اور قبرستان جب گیا تھا تو کفن سفید تھا، لیکن جب پلٹ کے آیا ہے تو سرخ ہو چکا تھا۔ اور جب کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت قاسم کا سن 3.5 یا 4 برس کا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے 3.5 4 برس کا بچہ۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 3.5 4 برس کا بچہ کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جب جنازہ واپس آیا تو یہ 3.5 4 برس کا بچہ گھر کے ایک گوشے میں کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا کہ میری پھپھیاں میرے بابا کے لاشے سے تیروں کو باہر کر رہی ہیں۔ پھپھیاں تیروں کو باہر نکال رہی ہیں، اور اس بچے نے یہ دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں کہ کائنات میں کوئی غریب ایسا نہیں ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے نکل کر واپس گھر میں آ جائے
لیکن ہاں اس بچے نے یہ دیکھا کہ میرا بابا اتنا غریب ہے کہ گھر سے جنازہ نکلا اور واپس گھر آ گیا۔ شب عاشور جب ام فروا نے یہ کہا قاسم بیٹا کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، عزاداروں بس ایک جملہ کہا تھا قاسم نے، سن سکو گے؟ قاسم نے کہا تھا اماں اجازت آپ دلا دینا پھر میں جانوں اور میدان جانے۔ اماں مجھے یاد ہے میرے بابا کا جنازہ واپس آ گیا تھا، اماں میرے بابا کے جنازے میں تیر پیوست تھے، اماں اجازت دلا دینا بابا کا لاشا واپس تو آ گیا تھا، میرا لاشا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو، اس لائق بھی نہیں ہوگا کہ میدان سے اٹھا کے لایا جا سکے، اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے فضاؤں میں بکھر جاؤں گا، اماں بس اجازت دلا دیجئے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، قاسم کا پرسہ دینا ہے اور ایک یتیم کا پرسہ ہے، تو یتیم کا ماتم نہیں کرتی دنیا، لیکن ہاں آپ کو محسوس کرانا ہے کہ یتیموں کا ماتم بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے علی اکبر کا کل ماتم کر رہے تھے۔ عزاداروں روایت کی فقرے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا اور شہادت کا بازار گرم ہے، آن و محمد بھی شہید ہو چکے۔ قاسم کا سامنا ماں سے ہوا، جیسے ہی ماں نے دیکھا تڑپ کے کہا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ کائنات میں ایسی مائیں تو دکھاؤ جو بچوں سے کہے ابھی تک زندہ ہو، امام پہ قربان نہیں ہوئے۔ قاسم کہتے اماں میں کیا کروں، اماں میں کیا کروں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، مجھے اجازت دلا دیجئے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب امام کے سامنے قاسم آتے تھے اجازت لینے کے لیے، امام کھڑے ہوتے تھے اور گلے سے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں، قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو، تم میرے بھیا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ عزاداروں میں نے عرض کیا نا 4 برس کا قاسم تھا جب سے امام حسین نے پالا ہے قاسم کو، 14 برس کا ہو گیا قاسم، کیسے اجازت دے؟ راوی کہتا ہے پھر آئے اور ماں کے سامنے آ کے رونے لگے، ماں بھی بیٹھ کے رونے لگی اور کہا قاسم میں کیا کروں، میں بیوہ ہوں، شاید بیوہ کا نذرانہ حسین قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہا اور کہنے لگی قاسم ادھر آؤ، بچے کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا لاؤ تعویذ کھولو جو تمہارے بازو پہ بندھا ہوا ہے۔ کہا اماں اس تعویذ میں کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے بابا نے آخری وصیت میں یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے ام فروا جب زندگی میں کبھی مشکل گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے میرے بیٹے اب اس سے زیادہ مشکل وقت کیا آئے گا، لاؤ قاسم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا تمہارے بابا نے رکھا ہے۔ عزاداروں سنیں گے آپ، تعویذ کھولا گیا اور اب جو تعویذ کھولا تو تعویذ میں خط تھا جو امام حسین کے نام تھا، اس میں لکھا تھا اے میرے بھیا حسین میرا سلام قبول کیجئے، اور اے میرے بھیا کربلا کے میدان میں جب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آپ ہوں گے اور دشمن کے نرغے میں ہوں گے میں مدد کے لیے نہ آ سکوں گا، میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دیجئے گا، قاسم کا فدیہ قبول کر لیجئے گا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم نے جیسے ہی وہ خط دیکھا خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا چچا جان اب تو مجھے اجازت دینی ہوگی آپ کو۔ کہا بیٹا آپ کیا ایسا لے آئے؟ یہ لیجئے بابا کا خط لایا ہوں۔ اب وہ خط دیکھا جس میں امام کو سلام لکھنے کے بعد لکھا تھا کہ قاسم کو میری طرف سے اجازت دے دیجئے گا۔ ایک مرتبہ کہا قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ لپٹا کر حسین اتنا روئے کہ غش کر گئے، کسی کو اجازت دیتے وقت امام نے غش نہیں کیا، اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو اجازت دیتے وقت روئے۔ عزاداروں لیجئے قاسم کو اجازت مل گئی
اور اب وہ مار کا آرائی کر رہے ہیں. زمانہ دیکھ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں، ابو الفضل عباس کے شاگرد ہیں. ارزق شامی جیسے پہلوان کو بھی زیر کر دیا. اب وہ وقت آیا کہ جب زین پر سنبھل نہ سکے اور پکارا یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کے لیے آئیے. بازاداروں مجلس تمام ہو رہی، چچا میری مدد کے لیے آئیے. امام گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے، مگر جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور لاشا ٹکڑوں میں بکھرا ہوا ہے. امام گھوڑے سے نیچے اتر کے آئے، حکم دیا قاسم میری آواز میں لبیک کہو. کوئی آواز نہیں آئی. بآخری جملے میں مجلس تمام ہو رہی ہے. پھر کہا قاسم تمہارا چچا تمہیں پکار رہا ہے، میری آواز پہ لبیک کہو. کوئی آواز نہ آئی. عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کہا قاسم میں تمہیں امام وقت ہو کر آواز دیتا ہوں، میری آواز پہ لبیک کہو. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہونے لگے. امام نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، امامہ کھولا، امامے میں سارے ٹکڑے رکھے، اور اب گٹھری کی طرح لیے ہوئے خیمے کی طرف آئے. بی بی زینب آئی، شہزادے آ گئے. کہ دیکھو ام فروانہ آ جائے در خیمہ پر. کیا ہوا بھیا؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لایا ہوں. ماں کیسے دیکھے گی؟ اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. بس آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. آپ نے حق گریہ ادا کر دیا. امام قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے. روایت میں ہیں جب علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں جگہ بنائی، اور درمیان میں بیٹھنے کے بعد ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا. آسمان کی طرف دیکھ کے عجب فقرہ کہا یا اللہ وا غربتا، اے میرے پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرے بھیا کی نشانی قاسم پامال ہو گیا.